السلام علیکم جی، میرا نام ضیاء ہے اور میں ریٹریٹ ہوٹلز نتھیا گلی کو رن کرتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس سیپٹ آباد ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ڈیو ٹو کووڈ-19 لاک ڈاؤن آپ ہوٹلز کو کچھ عرصے کے لیے ان کو کلوز کر دیں۔ تو میں نے گورنمنٹ کی آرڈرز سے اپنا بیریئر کو بند کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص جس کا نام اسد اللہ کاظمی ہے، وہ اپنے 3 گارڈز اور ایک بیٹے کے ساتھ، اور ان کے گارڈز آرمڈ تھے، ان کے ساتھ وہ واک پہ آئے، اور جب انہوں نے دیکھا ہمارے ہوٹل کا بیریئر کلوز ہے تو انہوں نے اپنے گارڈز کو آرڈر کیا کہ ان کے جو ہے بیریئر کا جو لاک ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ ان کے آرڈر پہ اس کے گارڈ نے ہمارے جو بیریئر کا لاک توڑا اور انہوں نے انٹروین کیا ہماری جو ہے نا جی پراپرٹی میں وداؤٹ آر پرمیشن۔ ابھی کچھ دن پہلے اسد اللہ کاظمی کا ایک بیان آیا ہے جو اس نے ایک ویڈیو اپنی وائرل کی ہے، اور اس میں انہوں نے مجھے اور وہاں کی لوکل کمیونٹی کو انہوں نے دہشت گرد کہا۔ تو میں ان کو دہشت گرد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ان کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے دہشت گرد وہ بندہ ہوتا ہے جو کسی کی پراپرٹی میں لاک توڑ کے گھسے۔ دہشت گرد وہ بندہ ہوتا ہے جو کسی کی پراپرٹی میں وداؤٹ ہز پرمیشن گھسے۔ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آرمڈ گارڈز ہوں 3، اور دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو آ کے ہمیں اور ہمارے سٹاف کو ہراس کرے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ بیریئر اگر کلوز بھی ہو تو اس کے ساتھ سے پیڈسٹرینز کے لیے اچھی خاصی جگہ ہے۔ ہم نے جو ٹورسٹ کے لیے جو اپنا بیریئر کلوز کیا تھا، تو واک اگر یہ کر کے آئے تھے تو یہ وہاں سے انٹر ہو سکتے تھے بڑی آسانی سے۔ انہوں نے پھر بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن آف نتھیا گلی جو اسد کاظمی ہیں، انہوں نے اپنے گارڈز کو آرڈر کیا کہ ان کے بیریئر کو توڑا جائے، اور وہ توڑ کے بیریئر ہماری پراپرٹی میں انٹر ہوئے۔ اور جب ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسے آپ نے لاک توڑ کے انٹر ہوئے، تو انہوں نے ہمیں دھکے دیے، ہمیں گالی دی، اور میرے 2 سال کا بچہ اور 8 سال کی بیٹی اور میری فیملی تھی وہاں پہ موجود، ان کے سامنے انہوں نے ہماری انسلٹ کی، اور انہوں نے وہاں پہ ہمیں ہراس کیا، اور میرے سٹاف کو انہوں نے مارا، اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی ایک جو ہے نا فارچونیٹ ایک وہاں پہ ایک یہ سارا سین وہاں پہ کریٹ ہوا۔ اسد اللہ کاظمی جو شخص ہے، اس نے وہاں کے ہر لوکل کو، ہر وہاں کے گھوڑے والے کو، ہر وہاں کے دکاندار کو، ہر وہاں کے جو ہے ہوٹل اونر کو اس نے تنگ کیا ہوا ہے۔ یہ ہر کسی بندے سے ایشو جو ہے نا بنا رہا ہے۔ اس کے اپنے نیبرہڈ میں اس سے لوگ بے انتہا تنگ ہیں، یہ ان کو تنگ کرتا ہے۔ اس کے گھر میں روز لیٹ نائٹ پارٹیز چلتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے اس کی گاڑی سے ہیوی کوانٹٹی آف لیکرز جو ہے پولیس نے پکڑی ہے، اور جو آن ریکارڈ ہے۔ میں اپنی پولیس سے، اپنی جوڈیشری سے، اپنی انتظامیہ سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پر جو ہے نا کڑا ایکشن لیا جائے، اور اس کے جو ہے انجام تک پہنچایا جائے، اور یہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ اس کے گھر میں لیٹ نائٹ پارٹیز کیوں ہوتی ہیں، اس کی گاڑی میں جو ہیوی کوانٹٹی آف لیکرز تھے وہ کس کے تھے، اور اس کو جو ہے نا اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ گارنٹی لی جائے کہ یہ کسی کو آئندہ کے بعد کسی لوکل کو، کسی غریب انسان کو یہ تنگ نہیں کرے گا۔ اور ہم لوگوں کے ساتھ اس نے جو ہے نا زیادتی کی ہے، یہ ہماری جو ہے نا پراپرٹی میں یہ انٹر ہوا ہے، اس نے ہماری پراپرٹی کے لاک توڑے ہیں، اور پھر یہ ہمیں ہی دہشت گرد بھی کہہ رہا ہے۔ تو پلیز اس پہ ایکشن لیا جائے، اور اس پہ انصاف پہ فیصلہ کیا جائے۔ ہم لوگ یہ بزنس، ہمارا جو ہوٹل کا بزنس ہے، یہ ہم لوگ 1992 سے ہم لوگ کر رہے ہیں، اور بیفور دیٹ وی ور آلسو ریزیڈنٹس آف نتھیا گلی، اور ہم لوگوں کا گھر تھا نتھیا گلی میں۔ ان اتنے سالوں میں ہم لوگوں کا کبھی کسی سے کوئی ایشو نہیں بنا، نہ ہمیں کسی نے تنگ کیا ہے، نہ ہم نے کسی کو تنگ کیا۔ یہ جو ہے نا فرسٹ انسیڈنٹ ہے، اور یہ انسیڈنٹ
اس انسیڈنٹ نے جو ہے ہمارے بچوں پہ، ہمارے اسٹاف پہ، ہمارے ذہنوں پہ اتنا گہرا اثر ہم لوگوں کے اس نے ڈالا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اس پر پلیز ایکشن لیا جائے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ہماری انتظامیہ، ہماری پولیس پہ مجھے ٹرسٹ ہے، وہ اس پہ کڑا ایکشن لے. بہت شکریہ. وہ ہم ٹوٹل یہ تاثر دے رہے تھے کہ کسی کی کوئی بات سننے کی تو دور کی بات ہے، کسی کے ساتھ انہوں نے لفٹ کرانے والی بھی ان کا وہ تاثر یا رویہ نہیں تھا. جب میری ان کے ساتھ جو تلخ کلامی ہے، جو بات ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے زیادہ ہوئی کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ لوگ مجھے جانتے نہیں اور دیکھیں میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں عمران خان کا کلاس فیلو ہوں. اس چیز کے ڈی ایس پی، ایس ایچ او، کم از کم کوئی 150-200 لوگ گواہ ہیں. تب میں نے ان کو یہ کہا کہ سر یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ ان کے کلاس فیلو ہیں، آپ ان کے دوست نہیں، کیونکہ یہ دوست اور کلاس فیلو شو کر رہے تھے. میں نے کہا اور کبھی بھی زندگی میں عمران خان صاحب جیسے انسان کا آپ جیسا آدمی دوست نہیں ہو سکتا، کلاس فیلو تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس پہ وہ بہت زیادہ شاؤٹ کرنے لگے، میرے اور ان کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی. مجھے ڈی ایس پی صاحب نے اور علی نے پکڑ کے بیریئر کے اندر کر دیا. یہ اپنی اسی جگہ پہ اپنی سیٹ پہ بضد تھے اور تقریباً میرے جانے کے بعد بھی تقریباً یہ 1 سے 1.5 گھنٹہ وہاں پہ موجود رہے. اچھا، اب جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ بھی اسد اللہ کاظمی صاحب نے بنائی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ دہشت گرد تھے، غنڈے تھے. ایک سمپل سی چیز ہے، پوری ویڈیو جن احباب نے دیکھی ہے دوبارہ دیکھ لیں. کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی ویپن ہے، کوئی سوٹی ہے، پتھر، کوئی چیز، تو میں بھی کہتا ہوں میں ہوں، یہ جتنے بھی وہ 200-300 لوگ کھڑے تھے ان میں سے کسی آدمی چھوڑ کے اسد اللہ کاظمی کے جو گنر ہیں ان کے علاوہ یا پولیس کے علاوہ کوئی بندہ بھی نہیں. اور لوکل پولیس وہاں پہ موجود تھی. انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ جی یہ قبضہ مافیا ہے. آپ یہ مجھے بتائیں یہ کون سا قبضہ مافیا ہے جو اپنے گھر پہ کوئی قبضہ کرے گا؟ اسد اللہ کاظمی صاحب اپنے گھر سے جو ان کا وہاں سے 3 سے 4 کلومیٹر دور ہے اور ڈائریکشن ہی اس کی دوسری ہے، وہ گرین سپاٹ رہتے ہیں. یہ گرین ہوٹل کا واقعہ ہے. وہ 3-4 کلومیٹر دور سے چل کے ہمارے گھر کے اوپر آئے ہیں، ہمارے ہوٹل پہ آئے ہیں، ہمارے لاک توڑے ہیں، ہمارے اسٹاف کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو قبضہ مافیا ہم ہیں، ویپن لوڈڈ ود مسلح گارڈ وہ ہیں، دہشت گرد قبضہ مافیا غنڈے ہم ہیں. ایک میں آپ کو سمپل سی ایک مثال دوں، یہاں پہ جتنی بھی لوکل کمیونٹی کو چھوڑ دیں، جو باہر کے یہاں پہ کوئی 250 سے 300 گھر ہیں نتھیا گلی میں، نتھیا گلی ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں، جو بہت تکڑے پاکستان کے بیوروکریٹس ہیں یا بزنس مین ہیں ان کے گھر ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی دولت کا کسی چیز کا پتہ نہیں، لیکن وہ کبھی بھی اگر لوکل کے پاس سے گزرتے ہیں، بازار سے گزرتے ہیں، روڈ سے گزرتے ہیں، تو آپ جج بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کون گزرا ہے. یہ مصروف کبھی جب واک کے لیے بھی نکلتے ہیں تو راستے میں کسی گھوڑے والے کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو، کسی گائیڈ کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو، کسی چھلی والے کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ روڈ میں کھڑا ہو، کیونکہ یہ واک پہ جا رہے ہیں. یہ ہمیں کوئی تیسرے درجے کی مخلوق یا ہمیں کوئی بالکل اچھوت یا کم تر سے کم تر سمجھتے ہیں. اور انہوں نے ایک بڑی خلیج بنانے کی کوشش کی ہے لوکل کمیونٹی کی اور جو کینٹ کے لوگ ہیں ان کے درمیان میں. جی السلام علیکم، میرا نام علی سمد خان ہے. میں اس انسیڈنٹ میں جب یہ گرینز ہوٹل کے باہر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور ضیاء نبی صاحب اور اسد اللہ کاظمی صاحب کی جو یہ انسیڈنٹ ہوا، میں ادھر پہنچا. ادھر جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو اس ٹائم پہ پولیس یہاں آ چکی تھی. یہاں ان کی جو بھی جھگڑا ہوا، سارا کچھ ہوا، میں ادھر موقع پہ تھا. ہم نے دونوں پارٹیز کو بیچ میں سے الگ کیا کہ یہ چیز زیادہ سپریڈ نہ ہو. اس انسیڈنٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایشو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک لوکلز اور ایک جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں یا ٹورسٹ ہیں ان کی آپس میں کوئی ایک جنگ ہے یا کوئی ایشو ہے. یہ چیز سراسر غلط ہے. یہاں کے جو لوکلز بھی ہیں اور جو ریزیڈنٹس بھی ہیں یہ ایک کمیونٹی ہے. یہ گرمیاں اپنی سب ساتھ گزارتے ہیں. اور اس انسیڈنٹ کو لے کے جو کہ غلط چیز ہوئی ہے کہ اس چیز کو آپ اتنا نہ وہ کریں کہ یہاں ایک لوکل آدمی اور ایک بڑے آدمی میں کوئی فرق ہو. میں وہاں پہ موجود تھا اور پولیس بھی تھی. جو سانحہ ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو جہاں کے ریزیڈنٹس ہیں اور لوکل ہیں ان کے درمیان ایک تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو میں ایگزیمٹ کرتا ہوں کہ چونکہ لوکل جو لوگ ہیں وہ ریزیڈنٹس جو ہیں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں
اور پرانے تعلق ہیں ان کے ساتھ، ہمارے بھی بڑے کافی عرصے سے تعلق ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو ٹورسٹ باہر سے آنا چاہتے ہیں وہ ویلکم آئیں، ہم ان کی عزت کریں گے، انہی سے ہمارا کاروبار ہے اور انہی سے ہمارا رزق چلتا ہے۔ یہ جو ایشو ہے یہ فرد واحد کا ہے اور یہ پرسنل ایک بندے کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ رہے گا۔